جمعرات کی بابرکت رات آ گئی۔ شعبان کی یہ آخری جمعرات کی رات ہے۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو مصیبت میں ہیں، جو دکھیارے ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا انہیں سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، نہ رشتے آتے ہیں اور اگر آتے ہیں تو لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آج وہ میری بیٹیاں خود پڑھ لیں، میری بہنیں خود پڑھ لیں، میری مائیں خود پڑھ لیں، رشتہ خود بخود چل کر آئے گا۔ انشاءاللہ جلد شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ جن کے کاروبار نظر بد جادو جنات کا شکار ہیں وہ میرے بھائی بھی پریشان نہ ہو۔ آج شعبان کی آخری جمعرات کی رات ہے، 23 شعبان جمعرات کی رات۔ وہ خود پڑھ لیں، ان کے گھروں میں موجود ان کی بیویاں پڑھ لیں، ان کی مائیں پڑھ لیں، یا وہ کاروبار میں بیٹھ کر اپنی دکان پر خود پڑھ لیں۔ ان کی تمام پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، ان کی تمام مشکلات حل ہونے والی ہیں۔ آپ کی تمام وہ حاجتیں جن کی وجہ سے آپ سب پریشان ہیں، آج 23 شعبان جمعرات کے دن آپ کو میں ایسا لاجواب وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کے تمام معاملات اللہ پاک نے حل کر دینے ہیں۔ شعبان کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ یہ شعبان کی آخری جمعرات کی رات ہے، اس کے بعد برکتوں رحمتوں سمیٹنے والا مہینہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ رمضان کی خوشبو آنے لگ گئی ہے، رمضان کی آمد ہے۔ اس رات میں یہ وظیفہ کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے۔ یہ رزق، کامیابیاں، دولتیں سمیٹنے والا وظیفہ ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ رزق، یہ کامیابیاں، یہ دولت یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو شکلیں نہیں دیکھتا، اعمال نہیں دیکھتا۔ دوستو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ پاک کو منانے کا طریقہ نہیں آتا، اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج 23 شعبان، اس شعبان کی آخری جمعرات، 23 شعبان جمعرات کی رات کے صدقے اس وظیفے کو کر لیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ جو میری بہنیں پریشان ہیں وہ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ آج کا وظیفہ آپ کی ہر حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری کرے گا۔ رزق کے لیے پڑھ لیں، دولت کے لیے پڑھ لیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں، پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، مشکلات کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی، بڑے سے بڑے مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل کرتے ہی آپ دیکھیے گا شعبان کی بابرکت مہینے میں آپ اللہ پاک کی رحمتوں کو کس طرح سمیٹتے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالی آپ کی غربت کو خوشحالی میں بدلے گا۔ جو لوگ غربت تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو وہ ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج رب کریم کے سامنے جولیاں پھیلا لیں۔ اس عمل کو کر لیں، اس وظیفے کو کر لیں، آپ کو رب کریم اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ کہاں سے مل رہا ہے۔ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر رزق عطا کرتی ہے۔ دوستو ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ عمل کو جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل وظیفہ ریل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس پر آپ کو اپنے نام کے ساتھ بے شمار دعائیں ملیں گی، آپ کو اس چینل پر بے شمار وظائف ملیں گے، اور وہ وظائف جو 100% کام کرتے ہیں۔ بس آپ نے ان میں سے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو آپ نے سچے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو کاٹ کر سکپ کر نہ دیکھیے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ سے کوئی ایسی بات مس ہو جائے جس کی وجہ سے آپ وظیفہ کرتے وقت پریشان ہو۔ تو پہلے وظیفے کی مکمل ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس عمل کو کر لیجئے گا، آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے؟ اس سے پہلے میری جن بہن بھائیوں نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، ان سب کے لیے آج 23 شعبان جمعرات کی رات اس عمل سے پہلے ان سب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر خاموشی سے آمین بولتے جائیں۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ آمین بولتے جانا ہے۔ اللہ پاک اس جمعرات کی رات کے صدقے ہم سب کی تمام مشکلات حل فرمائے، ہم سب کی حاجتوں پر آج کن کا حکم فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔
اے اللہ جمعرات کی رات ہے، اے اللہ جمعرات کی رات فقیروں کو بانٹا جاتا ہے، اے اللہ پاک یہ شعبان کے آخری عشرے کی آخری جمعرات ہے، اے اللہ تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ اس جمعرات کی رات اور ببرکت دن کو شروع ہونے سے پہلے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے، اے اللہ اس جمعرات کی رات اور جمعے کے مبارک دن کے صدقے ہم سب تیرے در کے فقیر اس شعبان کے مہینے میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ آج ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے، ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے، اے اللہ پاک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اے اللہ پاک تو ہی تمام چیزوں کو نور اور بے نور کر رہا ہے، اے اللہ پاک تو سب کو پالنے والا ہے، اے اللہ پاک تو ہی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا ہے، اے پروردگار ہم تیری حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ پاک اس جمعرات کی رات کے صدقے ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ہم بس تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ پاک کروڑوں درود و سلام اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کے ہم امتی ہیں، اے اللہ پاک ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ آج کی یہ دعا قبول اور منظور فرما لے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے، اے اللہ پاک اتنا رزق عطا کر کے ہم تیری بارگاہ میں دے سکیں، اتنا رزق عطا کر کے ہم تیری راہ میں دے سکیں، اے مالک کریم ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم نے دن کی روشنیوں میں بھی بے شمار گناہ کیے، رات کی روشنیوں میں بھی بے شمار گناہ کیے، اے اللہ پاک ہم جانتے ہیں تجھے ہم نے ناراض کیا، ہم شرمندہ ہیں، اے اللہ پاک ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یا غفور الرحیم اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے نادانیوں میں کیے، اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کے اوپر چادر ڈال دے، اے اللہ جس طرح تو نے ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھا ہے، اے اللہ بروز قیامت ہمیں اسی طرح سرخرو کر دینا، ہمارے تمام گناہ معاف کر دینا، اے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ جمعرات کی رات ہے، اے اللہ وہ رات جس میں تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے، اللہ تو کریم ہے، تیرے در کی فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، اس جمعرات کی رات اس 23 شعبان کی رات میں اے اللہ پاک خالی جولیاں لیے تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ پاک ہم گناہ گاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاہ کاروں کو دیکھ، اے اللہ پاک تو رحیم ہے، اے عرش اعظم کا مالک ہے تو، تمام جہانوں کا مالک ہے تو، اے اللہ تیری زمین اور آسمان پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب تیری وجہ سے ہیں، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے عرش اعظم کے مالک، تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، اے بادشاہوں کے بادشاہ ہم تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے اگلے پچھلے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہم سے ہو چکے اے اللہ ان سب کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطائیں جتنی بھی ہو چکی، جتنی بھی نافرمانیاں ہو چکی، اے اللہ جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ ہو چکے، اے اللہ اس جمعرات کی رات کے صدقے اے اللہ پاک ہم رو رو کر گڑ گڑا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری تمام خطائیں تمام دعائیں قبول اور منظور فرما لے، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو تمام دعائیں قبول کرنے والا ہے، اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آئندہ نہیں کریں گے، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقبال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ناشکرے بندے ہیں، اے اللہ تو پھر بھی ہمیں روزانہ رزق دے رہا ہے، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا، اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اللہ تیرے سوا ہم کس کی عبادت کریں، اللہ تیرے سوا کون ہمارا رب ہے، اے اللہ ہم تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں، اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اپنی رحمت سے نواز دے، اللہ ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ اس جمعرات کی رات کے صدقے ہماری تمام دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ آج اپنے خزانوں کے منہ ہمارے لیے کھول دے، اے اللہ اس شعبان کی آخری جمعرات کی رات ہے، اے اللہ پتہ نہیں اگلے سال یہ شعبان کا بابرکت
بابرکت مہینہ، یہ شب برات والا مہینہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ہمیں برکتیں رحمتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ہمیں روزوں کی تیاریاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، با جماعت تراویحاں پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری جتنی بھی زندگی باقی بچی ہے اے اللہ اس سب کو آسان کر دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرنا۔ اے اللہ تیرے احکامات کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اور پاکیزہ آداب اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جس بہن نے جس بھائی نے جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام اور جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک اس کی تمام دعائیں قبول فرما لے، اس کی تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو بھی حاجتیں ہیں اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس کی تمام دعائیں قبول اور منظور فرما لے، اس کی تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو، اے اللہ اگر تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اللہ تو نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے تمام معاملات کو حل فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ سے جمعرات کی رات کے صدقے جتنے مسلمان بھائی بہن اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت کر دے، ان کی قبروں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ میرے دادا دادی کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ میرے نانا نانی کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ میرے ماموں میری خالہ کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں پر شفا عطا فرما دے۔ جو جس مرض میں مبتلا ہے، اے اللہ جو لا علاج مرض جس بھی مرض میں مبتلا ہے، اے اللہ اسے لا علاج مرض سے شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، ان سب کی بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، خدا وندے تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ پاک ہر قدم پر ہمیں کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کا مالک ہے، تو ہم سب کا آقا ہے۔ اے اللہ اگر ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، خدا وندے تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے جس بھی حاجات جس بھی مقصد کی نیت کرنی ہے اس کو دل میں رکھ کے نیت کر لینی ہے۔ پہلے دن آپ نے صبح پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، لیکن اگر آپ رات کے پچھلے پہر میں اس عمل کو کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے پہلے دن میں جو عمل کرنا ہے باوضو ہو کر کسی پاک جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں پر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر وہاں پر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، وہ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم، 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد 11 بار آپ نے یا فتاح یا علی یا عظیم، یا فتاح یا علی یا عظیم، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الم نشرہ پڑھنی ہے۔ جب یہ آپ کی 7 بار سورۃ الم نشرہ پوری ہو جائے اس کے بعد آپ نے آخر میں دعا مانگنی ہے اور اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے آرام آرام سے کرنا ہے، تیز نہیں کرنا، سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا میں یہ لائن لازمی شامل کرنی ہے، یا اللہ میری مشکلات کو آسان کر دے، میرے دل کو سکون دے دے اور میری زندگی میں برکت نازل فرما۔ اس دعا کو اپنی دعا میں لازمی شامل کریں۔ آپ کا پہلے دن کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے دن بھی جب آپ نے جس وقت یہ عمل کیا ہے اسی وقت میں ہی دوسرے
دن کا عمل کرنا ہے، دوبارہ سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر 11 بار اللہ پاک کے اسم مبارک میں سے یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم، آپ نے 11 بار ہی پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ اس کے بعد سورت فلق اور سورت ناس پڑھنی ہے، اور پھر دوبارہ سے ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائی سے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس بار اس دعا میں یہ لائن شامل کرنی ہے، یا اللہ میری پریشانیاں دور فرما، میرے گھر کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔ اس طرح آپ کے دوسرے دن کا عمل پورا ہو جائے گا، اور جب تیسرے دن کا آپ عمل کرنے لگیں تو آپ نے دوبارہ سے یہی 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس مرتبہ آپ نے 21 بار یا غفور یا شکور یا غفور یا شکور کو پڑھ کے دل سے دعا کرنی ہے، اور اس بار آپ نے دعا میں یہ لائن شامل کرنی ہے، یا اللہ میری زندگی کی ہر مشکل آسان کر دے، میرے رزق میں اضافہ فرما، میری تقدیر کو خوشیوں سے بھر دے۔ یاد رکھیں یہ وظیفہ 3 دن کا ہے، نوٹ فرما لیں، 3 دن تک یہ وظیفہ کرنے سے اللہ کی رضا اور برکت، آپ کی زندگی پر اللہ کی رحمت مکمل طریقے سے اثر انداز ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے راستے کبھی کبھی آسان نہیں ہوتے، کبھی رزق رک جاتا ہے، کبھی تعلقات میں فاصلے آ جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے حضور سچی عاجزی اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، ہر مشکلات کو آسان کر دے گا، دل کو سکون دے گا، خوشحالی آئے گی، زندگی میں برکت آئے گی۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کریے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے آپ کی تمام دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔